نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے والے تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر دو ہاتھوں سے تلوار چلاتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری دنیا گنبد خضرا کو دیکھتی ہے، گنبد خضرا کے گرد جمع ہوتی ہے۔ سید الشہداء کی کیا قسمت تھی کہ ہر سال سرکار علیہ السلام خود گنبد خضرا والے ہر سال حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جاتے تھے، شہداء احد کی قبر پر جاتے ہر سال۔ آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر جاتے رہے، فاروق اعظم جاتے رہے، ہر سال صحابہ کا یہ معمول تھا۔ سید الشہداء امیر حمزہ شہداء احد کی قبر پر تشریف لاتے اور حضور نے فرمایا جو ان کو ایک بار سلام کرے گا قیامت تک یہ اس کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں گے۔ آج دن مدینے میں 15 شوال حضرت امیر حمزہ، اللہ اکبر، لوگ جمع ہیں، جوگ در جوگ سید الشہداء، ان کا لقب ہے امیر طیبہ۔ اور ہمارے علماء تو یہ فرماتے ہیں جب مدینے میں حاضری ہے تو پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں سے اجازت طلب کرے، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اپنا اپنا ذوق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرداری اور گورنری عطا فرمائی ہے۔ بہت سالوں بعد کسی خلیفہ کے وقت دور میں نہر کی کھدائی ہوئی، اس نہر کی کھدائی کرتے ہوئے وہ راستہ مزار احد کے جو شہداء تھے ان کے مزار کے، ان کی قبروں کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے اور اخباروں میں چھپی۔ تو کھدائی کے دوران مزدور پھاوڑا چلا رہا تھا کہ اچانک کسی کے پاؤں پر پھاوڑا لگا، قبر ظاہر ہوئی اور پاؤں سے تازہ تازہ خون بہنے لگا۔ جب پتہ کیا گیا، تحقیق ہوئی اور معلومات کی گئی تو وہ مزار کسی اور کا نہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی قبر تھی۔ اور کئی سو سال گزرنے کے بعد آپ کے پاؤں مبارک پر لگنے والے پھاوڑے سے جو خون نکلا ایسا لگتا تھا کہ کل ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔